लो सामो। اور میرے والد حسب اور نسب نکالنے کے عالم تھے، ایڈا وڈا سرمایہ جڑا امت تو اٹھ گیا، اور جتنے بھی لوگ ان کے زمانے کے تھے وہ کہتے تھے انہوں نے کہا حضرت کو ٹھنڈے ہو، یہ کیڑیاں گلاں کر رہے ہو؟ کہ آپ کے ولی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ پیر شلوار شاہ میرے والد صاحب کو ہر سال حج کرنے کا شوق تھا، بہت چنگا نام ہے۔ اور میرے والد نے 40 حج کیے۔ انہوں نے کہا جی کیپٹن صاحب لو پھر جدہ آ گیا جی۔ تو ایک مرتبہ میرے والد صاحب حج کے لیے روانہ ہوئے پیدل، تو چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ ایسے حالات میں بہتر یہی ہے کہ وقت رہتے انسان سترک ہو کر اپنے قدم پیچھے ہٹا لے، اور خون بہنے لگا قدموں سے۔ تو آپ نے قافلے والوں کو روکا نہیں کہ میری وجہ سے مت رکو، تم لوگ قافلہ آگے بڑھاؤ۔ لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ اور جب اللہ نے چاہا اور مجھے طاقت دی، شفا ملی، تو میں پھر خود پیچھے سے آ جاؤں گا۔ ہاں بھول جاؤ۔ تو اللہ نے ان کے دل پر یہ پیغام نازل کیا الہامی، اور پھر وہی جو ان کی کہانی تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کرامت دکھائی کہ وہ مدد طلب کرے سیدنا امام بدوی رحمت اللہ علیہ سے۔ ابلا ہوا انڈا مانگ رہا ہے۔ اوے بابوں کے پجاریوں، قبروں سے مانگنے والوں، توسل اور وسیلہ کے عقیدے کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے استانت بنانے والوں کہ ہم امی سے روٹی نہ مانگیں، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یہ بابوں سے مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں۔ اللہ کے بندو، مری ہوئی امی سے تو کسی نے کبھی روٹی نہیں مانگی۔ اوے امی تو ظاہری سبب ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ سے رہو۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیا بھیج دو، قیامت تک نہیں بھیج سکتے وہ۔ تو میرے والد نے سیدنا امام بدوی رحمت اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارا۔ وہ ہندو کو پھر بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ سامنے پتھر ہے، مسلمان کو پوری زندگی بتاتے رہیں کہ جو سامنے قبر میں ہے یہ چلا گیا، یہ کچھ نہیں کرے گا، وہ کہتا نہیں اندر جا کے طاقتیں ود جاندیاں نے۔ تو تھوڑی دیر میں ایک شخص اونٹ پر سوار ظاہر ہوا جا لو سامو، اور والد کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کہتا انجینئروں تو نہیں سنتے کدھرے، یہ اس بیابان صحرا کے اندر آپ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ویلے بیٹھے نے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے جو پیر ہیں ان میں چھالے پڑ گئے اور اس میں سے آپ دیکھیں خون بہ رہا ہے، تو جیلم تشریف لے آئے اور کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ، آپ بھی سواری پہ سوار ہو جائیں۔ اور میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں، تو والد صاحب جو ہے ان کے ساتھ سوار ہوئے اور پھر پہنچے کتنے یہاں تک کہ مدینہ شریف کا جو ہے وہ آغاز ہوا، تو وہاں تک پہنچ گئے یہ نہ مفتی صاحب کہانی نہ کرواؤ، اور کہا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر آ چکا ہے، آپ اتر جائیں۔ کہتا پھر ٹھیک ہے۔ تو والد صاحب نے کچھ ریال نکالے اور کہا کہ یہ آپ کو آپ کی اجرت کے طور پر میں پیش کرتا ہوں۔ اور نہ دو انہوں پیسے، ہو خدا دا نہ جے آرام نہ کریو۔ اس سوار نے یہ کہا جب وہ پیسہ ریال دینے لگے، تواڈے بزرگوں نے بھی کم پایا، ساڈے نے بھی پایا۔ تو کہا کہ اے شیخ سہیل، ٹھیک ہے، فرمایا شیخ سہیل جس کے دادا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی، اس کو امام بدوی سے مدد مانگنے کی حاجت نہیں ہے، میں ہی تمہارا دادا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ Ricardo, ya me tortura.